بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے سپاف کے ساتھیوں، جیے بھٹو. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ کو ہمارا سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں، آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے آپ نے سندھ کے سارے تعلیمی ادارے کے دورے کیے. آپ کا تنظیم نے ملک کے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں وہاں جا کے مہم چلائے ہیں. پارٹی کے اندر آپ نے مہم چلایا، سندھ بھر میں مہم چلایا، احتجاج کیا، اور آخر آپ کا حق چھین کے رکھا. وہ حق جو عامر ضیاء نے اس یونین سازی کا حق اس ملک کے عوام سے چھینا اور اس ملک کے طلباء سے یونین سازی کا حق چھینا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو شہید بی بی نے جہاں یونینز کو بحال کیا تو وہاں طلباء یونینز کو بھی بحال کیا تھا. مگر افسوس کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. شہید بی بی کا حکومت ختم کیا گیا اور جو حکومتیں بعد میں بنے انہوں نے یہ ہمیشہ کے لیے یونینز پہ پابندی لگائی. اب اسٹوڈنٹ پاکستان کے نوجوان جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ اس ملک کا وزیر اعظم کے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. مطلب آپ اس ملک کا وزیر اعظم تو چن سکتے ہو. جنگ کے حالات ہو جائیں گے تو آپ کو جنگ کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے. آپ جنگ بھی لڑ سکتے ہو، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، بھارت کے خلاف آپ جنگ لڑ سکتے ہو. کسی بھی ملک کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. مگر جب آپ کی اپنی نمائندہ چننے کی باری آئے تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنا نمائندہ کو خود منتخب کریں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا تو وہ کسی تشدد کے نتیجے میں نہیں، کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں، وہ سیاسی جمہوری پرامن جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ملک ملا. جب قائد عوام نے ہمیں آئین دیا، جب قائد عوام نے پاکستان میں جمہوریت دی، جب پاکستان نے پاکستان کی ہر شہری کو ووٹ کا حق دلوایا، تو ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑا. ہم نے سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے پرامن جدوجہد لڑ کے جمہوریت کو بحال کیا. تو یہ اس ملک کے نوجوانوں کے خلاف سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا وہ آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی. آپ سے آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ آپ کو نہ صرف بولنے کی اجازت نہیں، آرگنائز ہونے کی اجازت نہیں، آپ کے مسائل کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کی اجازت نہیں. آپ کے اپنے ادارے جو آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جہاں آپ کے فیصلے لیے جاتے تھے،
وہ آپ کے بغیر فیصلے لیے جاتے تھے، آپ کے سنے بغیر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا، اس ملک کے مستقبل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے اپنا مستقبل بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا عجیب سیاست ہے، عجیب کانسیپٹ ہے کہ نوجوانوں کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، یونیورسٹی میں سیاست نہیں ہونا چاہیے، جیسے سیاست کوئی گالی ہے۔ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک طرف بندوق ہو، ایک طرف ٹینک ہو، ایک طرف بم ہو، دوسری طرف نوجوان ہو، اس کا ووٹ کا حق ہو، سیاست کرنے کا حق ہو، آپ ملک کا کس تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو پاکستان کے معاشرے پہ کنورسیشن ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا تشدد، اتنا وائلنس کیوں پھیل چکا، اتنا ظلم، اتنا بربریت کیوں ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ سیاست کیوں کی جاتی ہے، ایتھنک لائنز میں برادری کے کانسیپٹ پہ کیوں سپیس لیا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہ آپ پہ پابندی ڈالی گئی تھی کہ آپ نظریاتی طور پہ منشور لے کے سیاست نہیں کر سکتے۔ تو مختلف گروپس نے اپنے اپنے تحفظ کرنے کے لیے ایسے کانسیپٹس لے کر آئے، جس سے نہ صرف ہمارا یونیورسٹیز کو، تعلیمی اداروں کو نقصان ہوا، نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو تربیت میں اس کا نقصان ہوا، ہمارا پورا کا پورا معاشرے کو نقصان ہوا۔ اب جب آپ کے پاس اپنا حق ہے، آپ اپنی جدوجہد خود لیڈ کریں گے، اور آپ سے جو باقی حقوق چھینے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے واپس چھینے، وہ بھی ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ تعلیمی ادارے میں جس طریقے سے، جس تیزی سے آپ کا فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے پورے ریاست چلایا جا رہا ہے اس وقت، اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے روزگار کے موقع دینے کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے، نوجوانوں کے لیے وہ مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان ایشوز کی طرف توجہ دلانا پڑے گا۔ ہر دوسرا دن کہیں نہ کہیں پورا سندھ سے، مگر ملک بھر میں سے تعلیمی ادارے سے، مختلف ادارے سے ہراسمنٹ کا کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے کہ وہ جو ان کیسز پہ پھر انویسٹیگیٹ کریں گے وہ انہی تعلیمی ادارے سے کے نمائندے ہوں گے جن کے کالیگز کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہا ہوگا۔ جب آپ کے فیس میں اضافہ کرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ جب پورا ملک میں ایک نیا کریکولم، سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے تو ایک نوجوان سے، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تک نہیں جاتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ اپنے فیصلے خود لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی تو ہمارا پہلا قدم ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی اب جب ہمارے اسٹوڈنٹس آرگنائز ہوں گے تو آپ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے،
مگر اگر پی پی کا حکومت ہوگا تو آپ خود حکومت بھی چلائیں گے. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایجوکیشن کا وزیر سردار شاہ صاحب, اسماعیل راہو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایس ایف کا تنظیم ہے, یا جو بھی تنظیم جو بھی یونینز کے الیکشنز انشاءاللہ تعالی آگے جیت کے اپنے ادارے کے نمائندے بنائیں گے, تو آپ لوگ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس چلائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے اگر ہم نے سندھ کا تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے, اگر ہم نے ملک میں کے تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے, تو اس ملک کے نوجوانوں کو, اس ملک کے طالب علموں کو یہ فیصلے لینے پڑیں گے. خود آپ نے تعلیمی ادارے کے فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ آپ کے مفاد میں فیصلے لیے جائیں, اور تعلیمی ادارے اسٹوڈنٹس سے لینے کے بجائے صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو دینا ہے, آپ کو تعلیم کے جو شعبے ہے اس میں آپ کو مدد کرنا ہے, اور آپ کے سارے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. میں نے جب اپنی پاکستان پیپلز پارٹی میں زیادہ سیاسی کام سونپا گیا, اور ہمارا جو پہلا ٹارگٹ تھا, جو پہلا ایمفسس تھا, وہ مفت علاج کا ہمارا کوشش رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ شہید بی بی اور بھٹو شہید کا نظریہ بھی تھا, اور ہم اس کوشش پہ لگے رہے ہیں. اور ویسے آپ کو تو پتہ ہے کہ این ایف سی اور باقی ہمارا وسائل کے کیا مسائل ہے, مگر مسائل کی کمی کے باوجود زیادہ محنت کی وجہ سے, صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ ذمہ داری دینے کی وجہ سے ہم نے ایسے شاندار صحت کے ادارے بنائے ہیں جو عالمی سطح کے, عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے بھی ہیں, مفت علاج بھی پہنچاتے ہیں, نہ صرف کراچی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے کام کرتے ہیں. تو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تو کام چلتا رہے گا, اور ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہے, اور جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچا انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں ضرور پہنچیں گے. دیکھیں جو میرا نیکسٹ ٹارگٹ ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے, آپ ہمارے ساتھ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے آگے جا کے, تو میرا یہ خواب ہے کہ جیسے ہم نے, چاہے وہ دل کا ہاسپٹل کا مفت علاج کا, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل تو مفت ہو, جے پی ایم سی تو مفت ہو, تو میرا یہ خواب ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لیے جد و جہد کریں, آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لیے محنت کریں کہ جو ریاست کے, جو ملک کے تعلیمی ادارے ہیں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں جتنے بھی حکومت کے یونیورسٹیز بنے ہیں, سب سے زیادہ تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی بنے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہم مل کے اس محنت کریں, جدوجہد کریں کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی 100% مفت ہو, جیسے ہمارے صحت کے ادارے 100% مفت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا, دیکھنا ہو کسی ایم صاحب کا بجٹ ابھی سوچ رہے, ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ سندھ کے صحت کے ادارے کو انٹرنیشنل سطح پہ پہنچائے ہیں, اگر ہم سندھ کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے, ملک بھر کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے, آپ سے مل کے نیا کریکولمز بنائیں گے, آپ سے مل کے آپ کے ادارے کے پالیسیز بنائیں گے, تو ہم نہ صرف فیس کا بوجھ کم کر سکیں گے مگر ان کا سٹینڈرڈز میں اضافہ کر سکیں گے. تو آپ کے ساتھ مل کے جیسے ہم نے صحت کے لیے کیا, ہم ویسے ہی ہمارے تعلیمی ادارے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک دن میں
یہ ایک دن میں ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم نوجوان ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی لمبا اننگ ساتھ کھیلیں گے۔ تو یہ ہمارا ایک سیاسی گول ہے، ہمارا ایک منشور کا حصہ ہے، جو ایک دن جیسے آج ہم اتنے سالوں بعد اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں ایک دن آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اس قسم کا ہمارا جو محنت ہے وہ استقامت ہے۔ اگر ہمارا لانگ ٹرم پلان یہی ہے، اگر ہمارا لانگ ٹرم تعلیم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کا پلان یہی ہے، تو اس کو ہمیں اس پہ نظر رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمارا میڈیم ٹرم پلان کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے زیادہ تبدیلی تعلیمی ادارے صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، پختونخوا ہو، آزاد کشمیر ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بنائے گئے ہیں۔ اب ہمارا جو چیلنج ہے اگلا 5 سال کے لیے کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کا کراچی کے ڈویژن کا ہر ڈسٹرکٹ میں، حیدرآباد ڈویژن کے ہر ڈسٹرکٹ پہ، میرپور خاص ڈویژن، سارے ڈسٹرکٹس میں، لڑکانو ڈویژن، سکر ڈویژن، ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کھولیں یا کم از کم کیمپس کھولیں۔